فرما کر بدعت کی تعریف فرما دی۔ اعلان تو اشر صاحب نے کیا تھا نا کہ جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں کرو، اچھا تو وہی تھا، مگر چلو آپ پوچھ رہے ہیں، موقع ہے تو پوچھ رہے ہیں۔ بدعت آپ لوگ جانتے ہیں کہ شرک کے بعد جس شے کی مذمت سب سے زیادہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے وہ بدعت۔ کسی جرم کو اتنا برا نہیں کہا جتنا بدعت کو کہا، تو بدعت کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اب اس بارے میں لوگوں نے گھبراہ پیدا کر دیا کہ مثالیں دے کر مولانا آپ اینک لگاتے ہیں، یہ سپیکر استعمال کر رہے ہیں، گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں، یہ بھی تو نئی چیزیں بے وقوف بناتے ہیں لوگوں۔ حالانکہ جانتے ہیں حضور نے نئی چیزوں کا نہیں کہا، نئی چیزیں تو آپ نے کہا دنیا کے کام تم بہتر جانتے ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا، امرنا پھر ھذا، ہمارے اس کام میں جو خاص نبیوں کا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے تقرب کی باتیں بتانا، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض، جنت ملتی ہے، وہ کام ہے دین۔ اس میں جو اضافہ کرے گا بغیر ثبوت کے، کوئی اس کے پاس رسول اللہ کی دلیل نہیں کہ اس سے بھی ثواب ملتا اللہ راضی، یہ دین میں اضافہ، یہ بدعت ہے، کسی کو حق نہیں، شرک سے کم نہیں ہے کہ وہ لیجسلیچر بن گیا، قانون سازی، شارع اللہ۔ باقی جو دنیا کے کام ہے نا، جس کو ثواب عذاب کی نیت سے نہیں کرتا، لیکن سکھ بھی آنے کے لگاتا، اگر دین کا کام ہوتا کیوں لگاتا؟ میں اسے کہوں نماز پڑھ حرم شریف کا دوست نہیں کہا، نہیں یہ آپ کا دینی کام۔ ساری دنیا دین کی اور دنیا کی تقسیم کو جانتی ہے کہ جو کام، ان کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بہت اچھا سمجھایا کہ ایک ہے اقترابات، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہاں ہم کوئی چیز نہیں نکال سکتے جب تک اس کی سند ہمارے پاس نہ ہو۔ ایک ہے ارتفاقات، دنیا کی زندگی سہولت سے گزارنے کے لیے، یہ ہم لباس نکالیں، سواریاں نکالیں، کھانے نکالیں، یہاں ہمیں کھلی چھٹی ہے سوائے اس کے کہ کوئی چیز حرام آ جائے۔ یہ دونوں دائرے الگ ہیں، اقترابات میں بالکل جکڑے ہوئے ہیں، ایک شے بھی نہیں نکال سکتے جب پہلے ہمارے پاس سینکشن نہ ہو۔ اور دنیا کے بارے میں کھلی چھٹی کوئی نہ پوچھے کہ اس کی دلیل کیا، جو روکنا چاہتا ہے وہ بیان کرے گی کہاں یہ حرام دی۔ دنیاوی امور میں اباحت اصل ہے، اس لیے مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دین کے بارے میں جانتے تھے، فرمایا شادی کی رسمیں بدعت نہیں بنتی، عیاشی کریں، روک دو دیجیے، ان پر اور دفعیں لگے گی، فضول خرچی ہے، بے حیائی ہے، جو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یہ نہیں کہتا ثواب کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کہتا کوئی رونق میلہ، اس لیے اس کو بدعت میں نہ لائیں۔ دوسری لگتی ہے نا دفعیں، لگائے، اسراف ہے، تبذیر ہے، بدماشی ہے، لگا دی، بدعت نہیں۔ جو موت کے بعد کی رسمیں وہ ساری بدعت، اگر اس کی دلیل نہیں، کیونکہ وہ لوگ محض رسم کے طور پر نہیں کرتے، سمجھتے ہیں ثواب ملتا، مردے کو فائدہ پہنچتا، وہاں دلیل دکھانی پڑے گی، بغیر دلیل کریں گے یہ دونوں دائرے الگ الگ کر لیں کہ جو ثواب و عذاب کا اللہ کا قرب حاصل کرے اس میں نئی چیز نہیں نکال سکے، وہ بدعت ہوگی۔ باقی چیزیں جو ان میں جو مرضی نکالیں وہ بدعت نہیں، نہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تسی حیران ہو کہ بھی انہاں لوگوں نے کیوں کریاں کہ اس طرح نماز پڑھو، بہت بڑا ڈاکہ ماریا دین پہ، جنہوں لوگوں نے سمجھا نا بھی یہ نفل دس دے، قرآن دس دے، وہ جنہ قرآن چاہیے سی تے نفل چاہیے، رسول اللہ دس گئے۔ حضور نے توازن قائم رکھا کہ لوگوں نے بال بچے دے بھی کام کرنے ہیں، دکانوں سے بھی بہنا ہے، جہاد بھی کرنے ہیں، قاضیاں نے عدالت بہ کے فیصلے کرنے ہیں۔ خلاصے کی بات تو سمجھے کہ ایک سلطان جدو احمق بنا شیطان کرن دا کم چھڑا دینا، دوجے لا دینا، ہوں وہ بھی نیک ہے مگر بے موقع، وہ نہیں وہ کرن کا وقت دا سلطان روزے رکھن لگ پیا، نفل پڑھ لگ پیا، بڑی خوشی کی گل سی۔ ایک آدمی نے ایک ولی اللہ نے جا کے کہا حضور بڑا ہی خوشی کی گل ہے، کیا کل بادشاہ سلام میں روزے رکھ دے تے نفل پڑھ دے۔ آپ نے فرمایا ظالم، جو درویشاں دے کام کرن دا کام سی وہ کرن لگ پیا، جہاں وہ کرن دا سی چھڈ پئی، تینوں نفران دی کہڑی روزے دے روزے جا پھر ریا نہ کی ہو رہی ہے، کاروبار دا کی حال ہے، خلق خدا تنگ نہیں، تو وہ کام کر جڑا سلطان ہون پر تیرے کرن دا، نفل پڑھ لیا، روزے رکھنے، درویش تھوڑے۔ تو انہاں لوگوں نے سمجھ کے مسلمان جہاد کرتے، پوری دنیا اسلام کے جھنڈے لہراؤندے، انہاں کہہ دیو کہ رات نو 1000 رکعت پڑھو، نہ وہ مکے نہ سویں، اور کئی دن بیچارہ پھر نیند دے نشے مردا رہے، انیندرا رات کا کوئی تھوڑی مصیبت ہے۔ یہاں کماں پھسا کے کہ روزیاں رکھا بھائی، جن کے روزے حضور نے رکھوانے سے رکھوا۔ آپ تو پتہ لگا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ہر روز روزہ رکھتا، رات سوندا کوئی نہیں، بلا کے آپ نے آخیا، خوش نہیں ہوئے، توازن نہیں سارے ذہن سے کہ دین بیلنسڈ ہے، ہر شاید نہیں چاہیے جی نسخہ لکھا ہوتا نا، اینی رتی این ماشے ذرا بدلتا نسخہ تبدیل ہو گیا، دین ہی تباہ ہو کے رہ گیا۔ اس پاروں بدعت دا اسلام دشمن ہے کہ تسی ایک نیک گل کر دے جے
نہیں جانتے بھی اس نیک کام نے ہور دوجا نیک کام چھڑا دینا. آپ نے ملا کے پوچھا عبداللہ آ پتہ لگا؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے آخیا ہاں. فرمایا خبردار تیری بیوی کا بھی تیرے تے حق ہے، تیرے جسم کا تیرے تے حق ہے، تیرے مہمانوں کا حق ہے، وہ سارے ادا کر. تھوڑی جی نماز بھی پڑھیا کر، سویا بھی کر. مینوں نہیں وہدا کہ میں بیویاں دے حق ادا کرنا تے رات نوں سونا بھی. تسی کہڑا دین کڈدے پھردے جے میرے تو الگ. اس شے نوں یاد رکھو اپنے بزہد و ورا کوش و صدق و سوا. سادی دے شعر تے ختم کراں، آندا پرہیزگار بن، نیک بن، جو مرضی بن، بزہد و ورا کوش و صدق و سوا، ولیکن میں افضائے بر مصطفیٰ. مصطفیٰ تو اگے نہ ودیں، پیچھے رہ رہے، یہی بڑی تیری بہادری. جو نبی پاک کر گیا وہ پیچھے چل، تینوں اتباع دا حکم ہے. اتباع فتبع، میرے پیچھے پیچھے آؤ. جب اپنا راہ تسی کر لیا، حضور سے کچھ بھی نہیں لگتا. تسی ہواواں چڑھتے پھرو، نبی نال تہاڈا کوئی رشتہ نہیں. تسی بعد اعتمادی دا ووٹ دیتا تے سانوں نبی دا طریقہ جڑا خامی نظر آندی ہے، اسی آپ کچھ درود کڈاں گے، ابھی آپ کوئی نفل کرنا، تیرا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا. تیرا عقیدہ جڑا تینوں تباہ کر دیتا ہے نے، تے نبی کسر چھڈ گیا، کوئی دین مکمل نہیں کیتا. او دے تے رہو تو اللہ توفیق دے. ایسا نبی اور رسول مینوں تانوں خدا نے دیتا جہدے بارے میں شروع کیا. جے آکھو نا زندہ تے اگلے جہان ٹھیک ہے، سب نبی زندہ، عام لوگ بھی زندہ، مگر اس لحاظ نہ بے تعلیم اگر کسی دی باقی ہے نا، کوئی شے آپ دی گم نہیں ہوئی او رسول اللہ. اور کسے نبی دی امت نہیں پیش کرے. دو چار کسے کہانیاں ہون گے، کوئی یہودی کوئی عیسائی مکمل ڈیٹیل کہ سویر اٹھن تو لے کے میں سون تک چاہنا کہ میرا نبی کی کرتا رہا، دکان کی کیتا، بیویاں کو کی کسے کو کچھ. تسی روشنی دے اندر دے قیامت تک آپ نے انگلاں جوڑ کے آکھیا کہ قیامت دے درمیان اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں. اے دو انگلاں جو جڑیاں، فرمایا میں ہوں تے میرے بعد قیامت ہے. ہن جڑا نبی بنے دجال ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، امت تو چک کے باہر مارو. وہ کنے پڑھے لکھے ہو سب بے ایمان ہے. میرے تو بعد نبی لبدے پھر دے. سورج آسمان سے روشن ہو گیا تو ستارے لبدے، وہ جگنوں ٹونڈتے پھر دے. میرے آن تو بعد کہڑی کسر انہیں دیکھیے ہوں ہور نبی ضرورت ہے. اس پاروں اسی نبی نویں منن والوں کوئی رعایت نہیں کرنی. انہوں نے وڈنا نہیں ٹکنا نہیں، مگر انہوں نے رائی نہیں سارے دل نرمی کہ وہ کوئی مسلمان نہیں، بالکل کافر ہے، اسلام تو خارج ہے. باقی گروہ جڑے ساری دنیا جانتی آسٹریلیا تو لے کے امریکہ تک کہ میں سب نے مسلمان ہوں. یہاں غلطیاں ہو سکتی، سمجھن کا کوئی فرق ہو سکتا، مگر یہ سارے باقی گروہ حضور دے چلے چلے گئے. نبی ایک من رہا آپ اس لیے سارے بھائی ہے سارے، وہ بریلوی آ، شیعہ، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے جڑے یہ اس طرح ہی سمجھو. مینوں بڑی پیاری مثال یاد، سارے شہر تمڑے جلسہ سی، اس ہاری لوگ تے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرے. انہوں نے کیا یار لوگ پوچھتے ہوئے میرے رہیاں دوجے مسلمانوں کی کرو. انہوں نے کیا انہوں دی ماں نے خسم ہور کر لیا. یہ ایکے ماں کی آواز ہے، ٹکے پیو دی ہے. یہ جڑے یہاں کا ماں پیو ایک ہے یہاں سارے گروہ کا. وہ ہوں خسم ہی ہور کر لیا، ایک نواں نبی من لیا. راندے جڑا انہوں نہیں منتا مسلمان ہی وہ پائی وہ لئی پھر انہوں. اسی اللہ دے رسول تے مطمئن ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.